کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. کہ یہ گئی ہیں این ڈی یو میں, وہاں پہ سر ساری پارٹی جاتی ہیں, اور ہمارا بھائی ہے ثناء اللہ مستقل وہ بھی گیا ہے. خان صاحب نے اپنی بہن کو کیا کہا, جو ٹویٹ چلا ہے بہت بڑا لمبا چوڑا, وہ بھی میرے پاس ہے, اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس ہے, کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, میں جن سے نہیں ملنا چاہتا یہ ان کو جا کے ملتے ہیں, اور یہ میری جان لینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو سر آئی ول ریزائن, اگر یہ درست ثابت ہو شی ول ریزائن. میں سر آگے اوکے ہو گیا سر, آپ کمیٹی بنائیں سر, سر آپ بسم اللہ کریں کمیٹی بنائیں, یہ بات میں کرتا ہوں, آپ بسم اللہ کریں سر کمیٹی بنائیں. بابا صاحب میں اس بات کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب جی آپ جی خلی طاہر میں نے کہا نا, آپ کو پتہ ہے وہ سندھو ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جناب چیئرمین, ہاں محترم سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہ دونوں فریق جو ہے وہ دونوں فریق اور ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں, اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہمارے قائد ایوان بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس سامنے اپوزیشن کی جو معزز قیادت بیٹھی تھی, انہیں یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں اور تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کرنے اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا, آپ اسپیکر صاحب کے چیمبر پہ روز جاتے ہیں. ہمیں آزادی پہ 14 اگست پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے بیٹھیں, بات کریں, اور تمام ایشوز کو جو ہے جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہے جہاں سے آپ چاہیں بات شروع کر لیں, ہم ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کو تیار ہیں. اگر جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے, میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے, اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے, گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو
وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک میڈیا تک ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، ایسے کریں، جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے، وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے، میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ جیل رولز، نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو، وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک میڈیا تک ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، ایسے کریں، جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے۔ اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔